نظام الدین اور ریونڈ یہ دو ہمارے مراکز ہیں، لیکن آج کل کنڈیشن ایسی ہے کہ جیسے کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. یا ایسے ہی ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ ہو. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. یا بدعت اور سنت کا مسئلہ ہو. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. یا صحیح اور غلط کا مسئلہ ہو آپس میں دونوں کا. ایسا ہے؟ نہیں ہے. یا سیدھا راستہ اور ٹیڑھا زگ زیگ ہو. ایسا ہے؟ نہیں ہے. یا کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہو. ایسا ہے؟ نہیں ہے. یا ترقی اور تنزلی کا مسئلہ ہو. کیا ایسا ہے؟ ان دونوں میں نہیں ہے. دونوں مرکز ہمارے ہیں، اور اس کے باوجود یہ مسئلہ کیا ہے ہم جائزہ لیتے ہیں. ریونڈ کا پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے. اس میں کتنی جماعتیں نکلی؟ پچھلے سال کے بنسبت کم نکلی ہیں. جائیے دیکھ لیجئے. اسلام آباد کا اجتماع ہوتا ہے ریونڈ کے مراکز میں سے. اس کتنی جماعتیں نکلی ہیں؟ بہت ہی تھوڑی. پچھلے سال کی بنسبت کم ہے ریشو. کراچی اجتماع ہوا ہے، پچھلے سال کی بنسبت بھی بہت کم ریشو ہے، کم جماعتیں نکلی. اب یہ کامیابی ہو رہی ہے یا ناکامی ہو رہی ہے؟ ترقی ہو رہی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے سوال ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک نے بچپن میں خرگوش اور کچھوے کی کہانی سنی ہوگی. ادھوری سنی ہے ہم سب نے ادھوری سنی ہے. کیا ہے؟ خرگوش اور کچھوے کی دوڑ لگتی ہے. اور کیا ہے؟ کچھوا سلو چلتا خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا آگے جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے کہ کچھوا تو بہت دور ہے، زیادہ تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. اب وہ آرام کر کے سو جاتا ہے. کچھوا وہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ کچھوا آگے پہنچ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. یہ پہلا حصہ اس کا اسٹیج ہے. یہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا تھا. میں آپ کو اگلا اسٹیج سناتا ہوں. یہاں کون جیتتا ہے؟ کچھوا جیت جاتا ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ون دی ریس، کہ تھوڑے ایسے چلو مگر چلتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اب پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے خرگوش اور کچھوے کا. یہ دوسرا اسٹیج ہے. اب چونکہ خرگوش سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ناکامی میرا کیوں ہوئی، میں راستے میں رک گیا تھا، چلا چھلانگے لگاتا ہوں لیکن راکٹ میں. اب اس نے دوبارہ جب ریس ہوئی تو یہ چھلانگے لگاتا یہ رکا نہیں منزل مقصود تک، پھر یہ جیت گیا. اب یہاں بھی رکا نہیں، یہ دوسرا اسٹیج تھا. پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے. اب انہوں نے جو منزل مقصود یا جہاں پہ پہنچنا تھا وہ کیا رکھا؟ دریا کے اس پار. اب یہ دونوں چلتے ہیں. خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا، کچھوا رینگتے ہوئے ایسا آگے دریا آ جاتا ہے. خرگوش تو رک گیا، وہ تو کراس نہیں کر سکتا. کچھوا تو وہاں سے بھی نکل گیا، وہ تو عادی ہے. منزل مقصود پر پہنچ گیا، کچھوا کامیاب ہو گیا. اب یہاں بھی حصہ نہیں، یہ تیسرا اسٹیج ہے کچھوے اور خرگوش کا. چوتھا سناتا ہوں. اب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ایک دفعہ کچھوا جیت گیا، پھر خرگوش جیت گیا، پھر کچھوا جیت گیا. اب انہوں نے کہا کہ اگر دریا آئے تو اس کا کیا حل ہے، پہاڑ ہے تو اس کا کیا حل ہے، میدان ہے تو اس کا کیا حل ہے، سلو چلے تو کیا انجام ہے، اسپیڈ سے جائے تو کیا انجام ہے. اب دونوں نے اتحاد کر لیا، اتفاق کر لیا. جہاں میدانی علاقے تھے کچھوے نے سوار کر لیا، اپنے اوپر بٹھا لیا کندھے پر خرگوش نے اس کچھوے کو. وہ جب آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، نہر ندی آ گئی تو کچھوا تو تیرنے والا تھا، کچھوا تو عادی تھا، کچھوا تو کامیابی سے چل سکتا تھا، تو خرگوش کو اوپر بٹھا دیا، دونوں پہنچ جائے. یہ ہے اصل اسٹوری کا انجام. آئیے ہم واپس چلتے ہیں. کتنی جماعتیں نکلتی تھیں؟ جب کیا تھے؟ حاجی عثمان صاحب تھے، کمال درجے کے خطیب تھے، کمال درجے کے مدبر تھے، کمال درجے کے مفکر تھے. یہاں سے ان کو کاٹ دیا گیا. آئیے 2000 سے آگے چلتے ہیں. پھر بھی بکیا اچھی کہانی تھی. یہ الگ کہانی ہے کہ کراچی کے بڑے لوگ کاٹے گئے، ریونڈ سے بھی کاٹے گئے، اور اسی طرح مردان سے بھی کاٹے گئے، اور کشمیر سے بھی کاٹے گئے، کوہاٹ سے بھی کاٹے گئے، اور بنگلہ دیش. یہ الگ کہانی ہے. میں آگے چلتا ہوں. 15,000 میں پورے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. مولانا صاحب کو کاٹ دیا گیا. میں آگے چلتا ہوں. یہاں بھی کہانی نہیں رکی.
اس کے بعد مولانا طاہر جمیل صاحب کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے، 25 میں آ کر مولانا طاہر جمیل صاحب کا پل توڑ دیا جاتا ہے تاکہ کراس نہ کر سکے، راستے بلاک کر دیا جاتے ہیں تاکہ آگے نہ نکل سکے، گاڑی کھڑی کر کے راستے کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ پہنچ نہ سکیں۔ یہ انجام ہے۔ میں کل ایک کہانی اپنے ساتھیوں کو بچپن سے سنایا کرتا ہوں، اور ہر ایک کو بچپن میں یاد ہے کہ 3 بیٹے ہیں، ہر ایک کو گٹھڑی لکڑی کو لانے کے لیے والد کہتا ہے، پھر تینوں کو کہتے ہیں ایک ایک لکڑی نکالو توڑو، توڑ دیتے ہیں، 2 نکالو توڑو، توڑ دیتے ہیں، 3 نکالو توڑ دے، کہتے گٹھڑی کو توڑو، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ یہ جب اتحاد تھا، اتفاق تھا، کتنی جماعتیں نکلتی تھیں، ریونڈ سے کتنی نکلتی تھیں، نظام الدین سے کتنی نکلتی تھیں، بنگلہ دیش سے کتنی نکلتی تھیں، اور جب اب یہ ہوا ہے ناکامی تو کہاں ہوئی ہے، قصور کس کا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ جیسی ہستی لکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جیسی ہستی لکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی غالباً لکھا ہے کہ دین کے بعض کام ریاکاری سے شروع ہوتے ہیں، وہ ریاکاری انسان کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، اور کو اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتی ہے، یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سارے جہاں میں اکثر ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، طے کر لو کہ دین کے کسی شعبے میں کوئی بندہ بھی حرف آخر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول منزہ ہیں، مبرہ ہیں، باقی ہر صحابہ کرام کو تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب ختم۔ اولئک الہدی من ربہم وَلَهُم الْمَغْفِرَۃُ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب ختم، سارے جنتی ہیں۔ اب ہم سے غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے، گزارا کرتے ہوئے ہم اگر چلیں گے، سارے اکٹھے ہوں گے تو تبھی کامیابی ملے گی، کفر لرزے گا۔ اب یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ 3 ٹکڑے، لیکن اس میں قصور کس کا ہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ سارا قصور جہاں جہاں سے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے اسی کا قصور ہے۔ یہ ہمارا مرکز ریونڈ، یہاں سے کاٹا جا رہا ہے۔ حاجی عثمان صاحب کو یہاں سے کاٹا، مولانا سعد صاحب کو یہاں سے کاٹا، اور مولانا طاہر جمیل صاحب کو یہاں سے کاٹا، اس کے علاوہ بھی بڑے مخلصین، محبین، کامرین کو کاٹا گیا۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو یہاں ہمیں وہ کرنا پڑے گا، انہیں کو سمجھانا۔ دیکھیں، میں علماء سے کہتا ہوں اور ریونڈ والے سے بھی کہتا ہوں کہ اب ان میں دیکھیں اخلاص پر کون ہے، اور تھوڑی غلطی پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے، اور گمراہی پر کون ہے۔ میں کھلے طور پر کہتا ہوں، میں دونوں طرف کی اپر قیادت سے ملا ہوں۔ اگر نظام الدین سے ملے، مولانا سعد صاحب سے ملے، ان کے نیچے حضرات سے ملے، یا مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملے، وہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اچھائی کی دعا کرتے ہیں، بھلائی کی دعا کرتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف آ جائے، ریونڈ والوں سے ملیں، بلکہ ان کے نچلی سطح تک کے دھکے دیتے ہیں۔ دھکے کون دیتا ہے؟ ہماری جماعتوں کو شیعہ دیتے ہیں۔ دھکے کون دیتا ہے؟ بریلوی دیتے ہیں۔ دھکے کون دیتا ہے؟ اہل حدیث دیتے ہیں۔ ہمارے ریونڈ کے نچلے لوگ بھی دھکے دیتے ہیں نظام الدین کی جماعتوں کو۔ مولانا طاہر جمیل صاحب کو دھکے دیے تو قصور کس کا ہے؟ یہی قصور ہے، گڑبڑ یہی ہے۔ یہ گڑبڑ جب تک ختم نہیں ہوتی، کون میرے عزیزو، نہ بریلوی آنے دیتا ہے جماعت کو، نہ اہل حدیث آنے دیتا ہے، نہ شیعہ آنے دیتا ہے، دیوبندی آنے دیتے ہیں۔ ان دیوبندی کو بھی اب خلاف چل رہی ہیں جماعت ریونڈ کی۔ سر پر بٹھاتے ہیں نظام الدین والے، سر پر بٹھاتے ہیں مولانا طاہر جمیل صاحب، سر پہ بٹھاتے ہیں دونوں کے متبعین اور متعلقین، لیکن ریونڈ سے غلط تربیت ہو رہی ہے، ریونڈ سے غلط رخ دیا جا رہا ہے۔ میں ایک ٹاپ کے بیوروکریٹ جو میرے محسن بھی ہیں، میرے ساتھ اچھائیں بھلائیں بھی کی ہوئی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہماری چھوٹی سی مارکیٹ ہے کراچی کے سجادہ ٹاؤن میں، چھوٹی سی مارکیٹ ہے، 6 نائی ہے، 6 نائیوں کی دکان ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا، 6 دکان ہے دودھ کی، کوئی مخالفت نہیں کرتا، 6 الیکٹریشن کی دکان ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو منافق ہے یا مخلص ہے، تو دیکھو مسجد ہے، اس کی مسجد کے ساتھ مسجد بنا لو، اگر وہ خوش ہوتا ہے، استقبال کرتا ہے، تعاون کرتا ہے تو سمجھو مخلص ہے، اگر وہ چیں بجیں اگر مگر کرتا ہے تو سمجھو منافقت پر کام کر رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، مولانا طاہر جمیل صاحب سر پر بٹھاتے ہیں، مولانا سعد صاحب سر پر بٹھاتے، اپر قیادت سے ملا ہوں میں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریونڈ ہمارا مرکز ہے، ریونڈ والے ہمارے حضرات ہیں، اور ان کی جماعتوں کو کبھی آپ نہیں سنیں گے یہ گولیاں ریونڈ والوں سے چلی ہیں، یہ بستر اب پھینک رہے ہیں، ریونڈ والے پھینک رہے ہیں، ریونڈ کے متعلقین متبعین پھینک رہے ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ یہیں سے ہے۔ علماء کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی، علماء کو کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ ہمارا شعبہ ہے، یہ ہمارے مراکز ہے،
علماء اگر کردار نہیں کریں گے تو پھر یہ ناکامی بھی ہمارے حصے میں آئے گی، پریشانیاں بھی ہمارے حصے میں آئیں گی۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے سب سے اجل خلفاء اور سب سے پیارے لاڈلے خلیفہ، وہ ایک دفعہ لاہور میں تھے، میں ان حضرت کے ساتھ تھا، سارے حضرت کے خلفاء تھے۔ تو حضرت نے اپنا بیان چھوڑا عین ٹائم، عین اسی وقت جب بیان شروع ہونے والا تھا، ایک نعت خان آ گیا، حضرت نے اپنے بیان چھوڑ دیا، نعت خان کو جگہ دی۔ کیوں؟ حضرت حسان سے حضور نعت سنا کرتے تھے۔ پھر فرمائے بیان میں مختصر فرمائے انسان ہے، زبان ایک ہے، آنکھ ایک ہے، یہ سارا ایک الگ الگ اہمیت ہے، اس کی کان الگ اہمیت ہے، ہاتھ الگ اہمیت ہے، دماغ الگ اہمیت ہے، دانت الگ اہمیت ہے، پاؤں الگ اہمیت ہے، یہ سارے ہمارے شعبے ہیں۔ اسی طرح دین کے جتنے شعبے ہیں ہمارے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے میں ہوں یہ کوئی نہیں تو یہ حماقت ہے، یہ کہتا ہے میں ہوں یہ کوئی نہیں یہ حماقت ہے، یہ کہتا ہے میں ہوں اور کوئی نہیں یہ حماقت ہے، یہ کہتا ہے میں ہوں اور کوئی نہیں تو حماقت ہے۔ یہ غلطی ریونڈ سے ہو رہی ہے، ریونڈ کے نچلے طبقے سے ہو رہی ہے، جماعتوں کو نکال رہے ہیں، وہ نظام الدین کو منافق کہتے ہیں، مولانا تاج الدین صاحب کو منافق کہتے ہیں، ان کو فتنہ کہتے ہیں۔ وہ خدا را خدا کے لیے، وہ خدا کے لیے خوف خدا کرو، اللہ کی رضا کے لیے یہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولو بالی۔ یہ ایسا زوال آئے گا کہ کہیں مثال نام بھی نہیں ہوگا، ایسی وہ ہوگی، تمہارا نتیجہ ملے گا کہ تم دنیا یاد بھی نہیں رکھے گی۔ آئیے سر پر بٹھائیے، توبہ کر لیجئے، یہ توبہ ہی حل ہے، ورنہ اس کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخر، خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بن جائیں گے۔ توبہ کر لیں، مولانا تجویل سب کو راضی کر لیں، مولانا صاحب سب کو راضی کر لیں۔ یہ ہے اتحاد، اتفاق، گٹھڑی نہیں ٹوٹے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک ایک اکیلے جانور کو شیر کھا جاتا ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں تو شیر بھی ڈر جاتا ہے۔ آئیے سارے مراکز مولانا تاج سب کو راضی کر لیجئے، صاحب کو راضی کر لیجئے، سارے اکٹھے ہو جائیے، ہمارے شعبے ہمارے سر کے تاج۔